اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أفضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صلوات اگر اپنا آپ لوگ جو مائک ہے وہ انمیوٹ کر دیں تاکہ مجھے آپ لوگوں کی بھی آواز آتی رہے رسپانس اگر ایکو نہیں ہو رہا تو بہتر ہوگا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی صلوات کریں آپ لوگوں کو اس وقت اسکرین پہ ہی دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس وقت مسجد خدیجہ الکبریٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود کیا ہے ابتدائی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے اعلان براءت ہے اور عذاب کا اور قہر کا کیونکہ تذکرہ ہے اس لیے وہاں کتاب میں لیکن بعد کی آیات میں پہلی 9 یا 10 یا 11 آیات کے بعد بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ قرآن شروع کر رہے ہیں تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر 119 بڑی واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ الفاظ میں اس میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو اے مؤمنو یعنی اللہ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے تمام انسانوں سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے انسانوں میں سب ہیں مؤمن بھی ہے کافر بھی ہے مسلم بھی ہے منافق بھی ہے سب ہیں لیکن یہاں خطاب ہے اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو روایت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جب بھی اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً کہو لبیک اور کئی مرتبہ لبیک 2 دفعہ کہو لبیک لبیک کیوں پروردگارہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم سے خطاب کرے جب اللہ آپ کو پکارے تو فوراً کہیں لبیک جی پروردگارہ تیرا کیا حکم ہے جو ہمیں کیا انجام دینا ہے تب اللہ اس کے بعد کہے اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو آتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو کتب علیکم الصیام اے ایمانو تم پہ روزے لکھ دیے گئے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا جس کے پاس بھی استطاعت ہے اس پہ حج واجب ہو گیا جو اللہ کہے پروردگارہ ہمیں قبول ہے تو اگر کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تو صلوات کا حکم دے تو سلام کا حکم دے جو تو کہے پروردگارہ ہمیں حکم تسلیم ہے
جو اللہ کے سامنے ہر طرح سے تسلیم ہو اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیرے سامنے جھک گئے، جو تو حکم دے ہم تیرے سامنے سب تسلیم خم ہیں۔ اسی کا نام ہے اسلام، جو ہر چیز کو مان لے وہی مسلمان ہے، وہی مؤمن ہے۔ تو ایمان اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی ہر بات کو انسان مانے، قبول کرے، دل سے مانے اور اپنے عمل سے ثابت کرے۔ دیکھیں زبان سے کہنے والے بہت ہوتے ہیں، عمل سے کہنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی زبان سے کہتا ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں، لیکن کردار میں تضاد ہوتا ہے۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو دل سے بھی مانے اور عمل سے بھی ثابت کرے۔ عمل سے ثابت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں یہ نقصان دہ ہے، لیکن عمل سے کچھ اور ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان تسلیم کر لے کہ ہاں میں نے مان لیا، میں نے مان لیا قرآن کو، نماز ہے قرآن کے اندر تو نماز پڑھے گا، روزہ ہے قرآن کے اندر تو روزہ بھی رکھے گا، خمس و زکوٰۃ ہے قرآن کے اندر تو خمس و زکوٰۃ بھی دے گا، حج ہے قرآن کے اندر تو قرآن کو بھی، یعنی ہر چیز۔ سب سے زیادہ احادیث ہمارے علماء نے جو تحقیق کی ہے، سب سے زیادہ احادیث کس موضوع پہ ہیں؟ رسول خدا نے کس موضوع کو سب سے زیادہ اہمیت دی؟ رسول خدا کے سب سے زیادہ فرامین، ان کی حدیث کس موضوع پہ سب سے زیادہ؟ تو ہمارے تمام علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ سب سے زیادہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کی۔ اب یہاں پہ آئیں، ذرا آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مجھے پہلے آج تھوڑا سا تقوی کو پیش کرنا اور پھر میں انشاءاللہ صادقین کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صادقین کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ سب کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ کا خطاب ہے اہل ایمان سے، اللہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، سارے انسانوں سے نہیں، اہل ایمان سے۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے۔ اگر ہر مومن متقی ہوتا اور مومن و متقی مساوی ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اے مومنو متقی بن جاؤ۔ اللہ کا یہ کہنا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے مومنو متقی بن جاؤ، اس بات کی علامت ہے ہر مومن متقی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی درجات ہیں جو آپ کو حاصل کرنے ہیں۔ وہ اے مومنو اللہ کے فرمان کو سنیے، اللہ فرماتا ہے متقی بن جائیے۔ آئیں ذرا ہم تقوی کو سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، متقی بننا ایسا ہے۔ مولائے کائنات کے القاب پہ رسول خدا نے جو لقب دیا ہے، آپ کا لقب ہے مولائے متقیان، علی متقین کے مولا۔ تو آئیں ذرا تقوی مولا سے پوچھتے ہیں کیا ہے۔ مولا کی ڈیفینیشن تو دیکھیں، وہ مولائے متقیان ہے تو ان کے حساب سے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب پوچھا مولا تقوی کیا تو آپ نے فرمایا متقی اسے کہتے ہیں جو اپنے ایک ہفتے کے کسی عمل پہ بھی پشیمان نہ ہو، پورے ہفتے کے سارے اعمال پہ پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، وہ متقی۔ کسی عمل پہ پشیمان نہ ہو۔ اگر متقی یہ ہے تو سوچیں امام المتقین کیا۔ عزیزان گرامی، اپنے کسی عمل پہ، یعنی میں آپ کی چلے سادہ زبان میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی کیمرہ لگا ہوا میرے اوپر، اگر آپ پہ کیمرہ لگا دیا جائے، پورے ہفتے کے تمام آپ کے اعمال کو ریکارڈ کیا جائے، پھر آپ کو دکھایا جائے، آپ اپنے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو تو سمجھ لیجیے آپ متقی بن گئے۔ آپ پہ کیمرہ لگا ہو، کوئی نوجوان اس نے اپنے والدہ کے سامنے زبان نہ چلائی ہو، والد کے سامنے گستاخی نہ کی ہو، اللہ کے کسی حکم کو نافرمانی نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، ساری واجبات ادا کی ہو، جب کسی فعل پہ شرمندہ نہ ہو تو اب سمجھ لیجئے ایمان کے درجے سے تقوی کے درجے پہ پہنچ گیا۔ چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کو ذرا آسان کر کے فرما دیجئے کہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے تمام حکموں کے سامنے، اوامر کے سامنے سر تسلیم ہو جانا، یہی تقوی ہے۔ ہر طرح کے اس کے کہے ہوئے حرام سے بچنا، بس یہی تقوی ہے۔ چلے میں ایک اور پیش کر دیتا ہوں۔ آغا بہجت کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت۔ ان سے کسی نے سوال کیا آغا یہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیا، کیسے ہم اختیار کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی حرام سے بچنے کا نام ہے۔ جب آپ حرام سے بچنے لگیں تو متقی بن گئے۔
اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزے لکھے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ کیوں؟ پروردگار نماز متقی نہیں بناتی، حج متقی نہیں بناتا، خمس و زکوٰۃ متقی نہیں بناتے، یہ روزہ ہی کیوں متقی بناتا ہے؟ کیونکہ تمام عبادات، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، خمس و زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، جہاد اکبر ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، تولا ہو، تبرہ ہو، کوئی عبادت ہو، قرأت قرآن ہو، عمل صالح کوئی بھی ہو، ان سب میں کچھ نہ کچھ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ نماز ہے تکبیرۃ الاحرام، قراءت، رکوع، سجود، حج ہے احرام، طواف، سعی، نماز، بھئی کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے وہ نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، کچھ کرنے کا نام ہے۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ۔ تھوڑی توجہ، نہ کرنے کا نام یعنی کیا مطلب؟ آپ سے کوئی پوچھے مجھے روزہ رکھنا کیا کروں؟ بھائی آپ نیت کر لیجئے کہ میرا روزہ ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ بھائی کیا مطلب؟ روزہ پھر کیسا ہے؟ بھائی نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ جھوٹ بولو، نہ غیبت کرو، ان ساری نہ کا نام روزہ ہے۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ۔ اسی لیے روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ تقویٰ بھی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اپنی خواہشات پہ پہلا قدم رکھیں، خواہشات پہ، دنیاوی خواہشات پہ پہلا قدم رکھیں، دوسرا قدم خود بخود تقوی کی جانب بڑھ جائے، آپ خود بخود متقی بننے لگیں۔ بھائیان گرامی، پہلا حکم ہے اللہ کا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو پہلے ہی متقی ہو تو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو نہیں، جس میں تقوی متقی بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایکچوئل اور پوٹینشل، یہ انگلش کے لفظ ہے، بالقوہ اور بالفعل، عربی میں کہتے ہیں۔ اردو میں میں نے بڑا تلاش کیا، کوئی اپنا لفظ نہیں ملا، تو انہوں نے لکھا بالقوہ اور بالفعل۔ میں پیش کر رہا ہوں، خاص توجہ کیجیے گا اس ٹپلے کی طرف۔ تو اب یعنی ایک کوئی آدمی، بچہ ڈاکٹر بننے کا میڈیسن پڑھ رہا، یعنی یہ پوٹینشلی بالقوہ ڈاکٹر، جس دن پاس کر جائے گا 5 سال کے سارے امتحانات تو یہ بالفعل یعنی ایکچولی ڈاکٹر بن جائے گا۔ جب تک پڑھ رہا ہے تو تب تک یہ پوٹینشلی یعنی بالقوہ قوت یہ رکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، لیکن جس دن پاس کر جائے گا تو پھر یہ ایکچولی ڈاکٹر، بالفعل ڈاکٹر۔ عزیزان گرامی، قرآن ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی، لیکن جس میں صلاحیت ہی نہ ہو ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ وہ آیات میں جلدی پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا ان کو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں، یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، ویضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہی پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں، اللہ فرما رہا ہے، پروردگار کہ تیرا کلام ہے، پڑھ کے ہدایت ہونی چاہیے صرف۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، بہت سے قرآن پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پروردگار گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، کوئی بھی قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہوں۔ توجہ توجہ توجہ، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ نوجوان اور میرے بچے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے واضح ہو جائے، میرے بزرگ تو میرے بھائی تو سارے کے سارے سمجھے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی توجہ۔ یہ جو آب نیسا ہے، بہار کے موسم کا جو بارش ہوتی ہے، نوروز کے آگے پیچھے چند ہفتے جو بارش ہوتی ہے وہ آب نیسا کہلاتا ہے۔ اگر وہی اس کا ایک قطرہ، اس بارش کا ایک قطرہ مومن پی لے شفا ملتی ہے۔ سیپ اگر پی لیتی ہے تو موتی بناتی ہے، شیل جسے کہتے ہیں نا انگلش میں، وہ گوہر بناتی ہے، موتی پرل بناتی ہے۔ اگر سانپ پی لے تو زہر بناتا ہے۔
پانی کا قطرہ وہی ہے آب نیسا، لیکن جیسا جیسا ظرف ہوگا ویسا ویسا اثر ہوگا. سیپ پیے گی تو موتی بنائے گی، سانپ پیے گا تو زہر بنائے گا. یہی قرآن ظرفیت کے حساب سے اثر رکھتا ہے. مومن پڑھے گا اس کی ہدایت بڑھتی چلی جائے گی، متقی بن جائے گا. فاسق پڑھے گا اور زیادہ گمراہ ہو جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ظرف کو پاک کرو، دل کو پاک کرو، تاکہ اس میں ایمان اترے، اس کے اندر تقوی اترے. اس لیے شجروں کا پاک ہونا ضروری ہے مولا علی کی ولایت قبول کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، جب انسان کا شجرہ پاک نہ ہو، وہ آپ کہیں گے بھی یہ کیا بات ہے کہ یزید دیکھ بھی رہا تھا اور بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے تھے رسول خدا کو، اہل بیت کو، پھر بھی دشمن بنتے چلے جا رہے تھے کیونکہ ظرفیت ان کی نجس تھی، ظرفیت ناپاک تھی. مثال کے طور پہ ایک نوجوان نے کہیں مجلس سنی، اس نے کہا کہ اگر کسی بھی چیز کو نجس ہو جائے تو پانی میں ڈال دو، بہتے ہوئے پانی میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو، پاک ہو جاتی ہے. اس نے کتا خریدا، لے جا کے سمندر میں ڈبو دیا کتے کو، اب یہ پاک ہو گیا. دوبارہ کرنی یہ بھی پاک نہیں ہوا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ بار بار جو ہے کتے کو نہلائے چلا جا رہا. تو ایک عالم دین نے کہا الکلب انجس مما یکون اذا غسل، کتے پہ اگر پانی ڈال دو تو پہلے سے بھی زیادہ نجس ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. بھئی جب تک گیلا نہیں تھا تب تک خود ہی نجس تھا، لیکن جیسے ہی پانی میں ڈبویا گیلا ہو گیا، اب جو اسے ہاتھ لگائے گا وہ بھی نجس ہوگا. بھئی کتے میں صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی پاک ہونے کی، اسے دریا میں چھوڑ کے سمندر میں ڈبو دے تب بھی پاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ اصالتاً نجس ہے. اب جس دل میں صلاحیت پائی جاتی ہے متقی بننے کی، قرآن پڑھے گا متقی بن جائے گا. جس میں صلاحیت ہی نہ ہو ہی فاسق، چاہے حسین ابن علی کی زیارت کر لے کیونکہ ہے شیمس، کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا. بھئی آپ تو اسکرین پہ بھی اس محبت سے سن رہے ہیں کہ میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے. عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ظرف کو، شجر پاک کو، اس لیے کہا جاتا ہے کردار پاک رکھو. یہاں تک معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی حرارت محسوس کرے تو فوراً اپنی ماں کو دعا دے، اس کا پاک کردار تھا کہ اس نے تمہیں ہمارا عاشق بنایا. عزیزان گرامی، یہ ہماری ماؤں کے کردار ہیں، انہوں نے ہمیں شیعہ بنایا. اس لیے بہت اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنے باپ کو، وہ آپ کا اصل ہے، وہ آپ کے والد آپ کا اصل ہے، ان کی وجہ سے آپ شیعہ. آپ کی والدہ کا کردار. ایک اور یہاں پہ جملہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے جملے میں نے دیکھا پاکستان کے نام لیے بغیر ایک کرکٹر نے جملہ دہرایا. ان کی کہیں شیعہ لڑکی سے شادی ہو گئی ہے تو وہ کہیں زیارات پہ ان کو لے گئیں، تو وہ وہاں سے زیارت کرنے کے بعد واپس آئے تو انٹرویو ہو رہا تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات آپ کہاں گئے تھے؟ کہا میں کربلا گیا تھا. وہ کہا کہ کربلا میں ذرا تھوڑا سا لوگوں کو ہمارے بتائیں کہ کون کون ہے. تو کہا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا بہت عاشق ہوں، مجھے حضرت علی اکبر سے بہت محبت ہے، جب سے میں نے ان کے متعلق پڑھا سنا مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی حضرت علی اکبر علیہ السلام سے. تو پوچھا کیوں؟ تو اس کرکٹر نے جملہ کہا کہ یہ امام حسین کی اور اہل بیت کی جو محبت ہے نا، یہ باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی. عزیزان گرامی، اس لیے بہت ضروری ہے، یہ تقویٰ جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی نسلوں میں باتیں منتقل ہوتی رہیں. تو آج ہم اہل بیت علیہ السلام کے عشق و محبت میں جمع ہوئے ہیں. یہ آج اتنے کئی ہزار میل کے فاصلے سے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور آپ عشق و محبت کے ساتھ. یہ کیوں سن رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو عشق آل محمد لے آیا ہے مجلس کے اندر، یہ ولائے آل محمد لے آئی ہے. عزیزان گرامی، اس لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے اعمال بتا دیں، میں امام زمانہ کی زیارت کر لوں، مجھے خواب میں نظر آ جائے. نہیں، دیکھنا ضروری نہیں ہے. وہ جو قاتلان امام حسین تھے دیکھ تو وہ بھی رہے تھے. آغا بہجت مرحوم فرماتے تھے کربلا میں آنے والے زیادہ تر قاتل تھے، ماننے والے نہیں بنے. ماننے والے وہی 72 رہے.
دیکھنا ضروری نہیں، ماننا ضروری ہے۔ آپ 1400 سال بعد آئے ہیں، نہ آپ نے دیکھا، نہ پرکھا، نہ امتحان لیا، نہ آزمائش کی، لیکن آپ سب کے دل بتا رہے ہیں کہ آپ عاشق علی ہیں، عاشق حسین۔ اعزانی گرامی، عشق و محبت ضروری ہے، اسی لیے رسول خدا فرما گئے، میں یہ حدیث جب سوچتا ہوں خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونے کا جی کرتا ہے کہ رسول خدا 1400 سال پہلے کتنی پیاری حدیث کہہ کے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو میرے زمانے کے ان لوگوں پہ جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اور میرا سلام ہو میری آخری زمانے کی امت پہ جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئے۔ کہ رسول خدا 1400 سال پہلے آپ پہ سلام بھیج کے گئے ہیں، آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں، کیوں؟ کہا کہ وہ بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیا چیز ہے، آپ لوگ تقوی کے لیے کوشش کریں، گامزن رہیں۔ تو حبیب خدا رسول خدا فرماتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھے لوگ کون ہوں گے اس نبی کی امت؟ تو کہا سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو میرے 12ویں لال کے انتظار میں ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا سارے انبیاء کی امتوں نے انہیں دیکھا، میرے صحابہ نے مجھے دیکھا، تمام میرے جو اوصیاء ہیں، میرے جو بعد میرے آئیں گے اوصیاء یعنی امام جو ہیں، ان سب کے ان کے چاہنے والے انہیں دیکھیں گے، لیکن 12ویں کے جو ماننے والے ہوں گے وہ سارے انبیاء کی امتوں سے افضل۔ کیوں؟ نہ انہوں نے دیکھا ہوگا، نہ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا ہوگا، نہ زیارت کی ہوگی، نہ ڈائریکٹ ان سے بات کی ہوگی، اور وہ اتنے عاشق ہوں گے کہ مشتاق ہوں گے، اتنا کوئی کسی کا عاشق نہیں ہوتا جتنے 12ویں کے چاہنے والے ان کے عاشق ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، اور ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ آج ظہور ہو، میں ان کے قدموں میں آج پہنچ جاؤں۔ وہ انتظار میں ہوں گے، آج امام تشریف لے آئیں، میری جان ان پہ قربان ہو جائے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو غیبت میں اپنا ایمان ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ عزیزان گرامی، اس لیے متقی وہ ہے کہ جو اس پردہ غیبت کے اندر ہر چیز پہ ایمان کو پختہ رکھے، اپنے اتقان کو پورا رکھے، اور انتظار میں آپ نے دیکھا ہے نا، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے عزیز رشتہ دار پردیش میں ہوں گے، گھر سے دور ہوں گے، کسی کا بیٹا پڑھنے گیا ہے، کسی کا بھائی پڑھنے کہیں کے کمانے چلا گیا، کہیں نوکری کے لیے چلا گیا، کہیں دوسرے شہر میں چلا گیا۔ خصوصاً اسلام آباد میں بسنے والے اکثر لوگ خود بھی اپنے شہروں سے دور ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آئے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، والدہ کہیں ہیں، آپ کہیں ہیں، والد کہیں۔ عزیزان گرامی، جب آپ ملنے جاتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے ماؤں کی، تڑپ کے ایک دم سے آنکھ کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ارے میرا لال اتنے دنوں بعد آیا، میری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی باہر ہوں تو آپ کا خود عزیزان گرامی، یہ جو پردے جو دوری ہے نا، فاصلے محبت اور تڑپ کو بڑھا دیتی ہے۔ کبھی کمزوری نہ بننے دیجیے گا غیبت کو، بلکہ اس غیبت کو ایک ایسا احساس بنا دیں کہ آنکھیں نم ہو جائیں جب 12ویں امام کا تذکرہ ہے۔ یہاں آپ کو یہاں تک کہ شیخ صاحب ایک بات جملہ کہتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں مومن کا جب بھی جنت کا تذکرہ آئے نا تو مومن کو تڑپنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے وطن کی بات آئی ہے، مومن کا گھر جنت۔ جب جنت کا تذکرہ آئے تو مومن کی تڑپ بتائے کہ ہاں یہ جنت کا رہنے والا ہے، یہ وہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب میں پہلی دفعہ نجف اشرف کیا تھا، اب سے 20-22 برس پہلے، 21 برس پہلے، صدام کا زمانہ تھا، تو بڑی عجیب و غریب کیفیت، ہم گئے بغداد اترے، یہ وہ، جب ہم پہنچے، میں نجف پہنچا تو مجھ سے صاحب پوچھنے لگے مولانا کیا کیفیت ہے آپ کی اس وقت؟ میں بہرحال میں نے کہا کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں یہیں سے گیا ہوں، میرا دل یہیں تھا، میں یہاں واپس آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ کبھی محسوس نہ کریں کہ آپ زیارتوں سے دور ہیں۔ ہم لوگ چاہے کربلا سے دور ہو، چاہے نجف سے دور ہو، چاہے مدینے سے دور ہو، ہمارے دل مدینے میں ہے، ہماری جان نجف میں ہے، ہمارا ایمان کربلا میں۔ اپنے اندر کو کیفیت لے آئیں، غیبت اور حضور آپ کے لیے کوئی تبدیلی نہ لے کے آئے۔ میں امام کی غیبت میں ہوں،
میں اگر ان کی بارگاہ میں موجود بھی ہوتا تب بھی ایسا ہی ہوتا جیسا غیبت میں ہے. میرا دل ان کے قدموں میں ہے, میری جان ان کے قدموں میں ہے, میری آنکھیں ان کے لیے تڑپ رہی ہیں. عزیزان گرامی, تقویٰ اس کا نام ہے کہ جہاں انسان فاصلوں کو ختم کر دے اور اس کا دل, اس کا ایمان اتنا مستحکم ہو. آئیں ذرا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا, میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ سننا چاہتے تو بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی, یہ انسان کی جو کیفیات ہیں بہت مختلف کیفیات ہیں. تقویٰ کیا چیز ہے؟ میں آج پورا کا پورا کچھ کر رہا ہوں. کل میں انشاءاللہ پورا صادقین کو پیش کروں گا, 2 روزہ مجالس. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو. تو کل صادقین کو میں تفصیلی پیش کروں گا. بانیان مجلس سے بہت سی درخواستیں کی, بہت سی چاہتوں سے, بہت چاہا کہ میں یہ حالات عجیب و غریب دنیا کے کہ سفر وغیرہ سب بند ہو گیا. میں یقین, میں نے 6 7 مہینے سفر کرتا تھا بات کرتا, اور تو پچھلے سال سے بس پاکستان آیا 10 دن کے لیے, وہیں سے کراچی سے واپس. اور حالات عجیب و غریب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ تقویٰ کیا ہے. آئیں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بڑا نام ہے حضرت بہلول دانا. 6 امام سے 9 امام تک 5 اماموں کا انہوں نے دور دیکھا. 5ویں 6 امام سے لے کے 9 امام تک 5 اماموں کا انہوں نے دور دیکھا. عامر ابن وہب کے نام سے بہت بہلول دانا مشہور ہیں. بہت بوڑھے ہو کے انتقال ہوا اور انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا 7ویں اور 8ویں امام السلام کے دور میں. عباسی خلفاء, ہارون الرشید کے جو قاتل 7ویں امام السلام کا قاتل ہے, اس کے وزراء میں سے, اس کے وزیر. تو بہرحال ان سے ایک عبداللہ مبارک نامی بہت بڑا صوفی تھا. اس نے سوال کیا. اس کے بہت بڑے بڑے مرید تھے لوگ, وہ سب اس کے ساتھ ساتھ رہتے, مرید شاگرد. تو وہ پیر, بہت بڑے صوفی پیر طریقت عبداللہ مبارک کو, وہ ایک مرتبہ بغداد میں کہیں ملنے کے لیے چلے گئے. بہلول دانا سے کہا کہ مجھے ان سے ملنا. شاگردوں نے کہا وہ تو پاگل ہیں, دیوانے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر رہتے ہیں, محل چھوڑ کے سڑک پہ سونے لگے ہیں, قبرستانوں میں سوتے ہیں. کہا نہیں, تمہیں نہیں پتا, وہ بہت پہنچے ہوئے, مجھے ملنا. کہا ٹھیک ہے, ملوا دے. جب وہ ملنے کے لیے گئے تو کہا بھائی بہلول, مجھے آپ سے ملنا تھا, بات کرنا چاہ رہا تھا. میں کہا کہ آپ کو پتا بات کیسے کرتے ہیں؟ تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ ہاں بات کرنا جانتا ہوں. اچھا بتاؤ کیسے بات؟ کہا بھائی بات ایسے کرتے ہیں کہ انسان آواز دھیمی رکھے اور الفاظ اچھے چنے, آرام آرام سے بات کرے اور بہترین عربی کے اندر گفتگو کرے. جناب بہلول دانا نے سب کچھ سنا, لمبی چوڑی انہوں نے بیان کیا عبداللہ مبارک. تو جناب بہلول دانا نے فرمایا, کہا کہ بھئی تم اتنے جاہل ہو, تمہیں بات کرنے نہیں آتی, تم سے میں کیا بات کرنے. یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے. اب سارے شاگرد اور جو مرید تھے عبداللہ مبارک کے, وہ کہنے لگے کہ حضور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, اس کی باتوں میں کہاں آگے اس کو سب کے سامنے آپ کو جو ہے جاہل کہہ دیا, توہین کر کے آپ کو اٹھ کے چلا گیا. وہ بے وجہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کہا نہیں, مجھے اس سے ملنا ہے, ضرور سارا تلاش کرو کہاں گیا, مجھے بات کرنا. دیکھا وہ کسی کھنڈر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو کہنے لگے بھی مجھے آپ کے ساتھ کھانا کھانا. کہنے لگے کھانا کھانا آتا ہے تمہیں عبداللہ مبارک؟ کہنے لگے ہاں کھانا کھانا آتا ہے. کہنے لگے بتاؤ کیسے کھانا کھاتے؟ کہنے لگے کھانا کھانے سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے, لقمہ چھوٹا لینا چاہیے, چبانا زیادہ چاہیے, کھانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے, کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. سارے مستحبات جو کچھ یاد تھی بیچارے نے سنا دی. جناب بہلول دانا نے کہا تم تو اتنے جاہل ہو, تمہیں تو کھانا بھی کھانا نہیں آتا. حضور ہم نے پہلے کہا تھا یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, کیوں بار بار توہین کروا رہے ہیں؟ کہنے مجھے سے ملنا ہے, تلاش کر. دیکھا کہا کہ کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں, پہنچے. کہا بھی آپ مجھے نصیحت کیجئے, مجھے موعظہ کیجئے, میں آپ سے نصیحت لینے آیا ہوں. جناب بہلول دانا نے پوچھا, کہا بھی تمہیں نصیحت کا پتہ ہے, نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے کچھ نہیں پتا, میں تو جاہل ہوں, آپ بتائیے. کہنے لگے اب تم لائن پہ آ گئے ہو, اب میں تمہیں سمجھا دوں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کہا پہلے تم نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جب تمہیں بات ہی کرنی نہیں آتی اور تم پہلے ہی خود بتا رہے کہ ہاں بات ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, تو پھر مجھ سے کیا بات کرنے آئے؟ جب تمہیں کھانا کھانا آتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو کیسا کھانا کھاتے ہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں آتا, اب آپ بتائیے. کہنے لگے اب بتاؤ.
دیکھو بات کرنا یہ بات کی بات ہے، الفاظ کیسے استعمال کرنے ہیں، آواز کیسی رکھنی ہے، عربی کیسی بولنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ دیکھو کس کی خوشنودی کے لیے بول رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہ رہے ہو یا حاکم کو خوش کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں نا بہت سے لوگ حکمرانوں کی خوشی کے لیے بولتے رہتے تھے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی، تو کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی خاطر بات کرو. اب چاہے اہل بیت کے دشمن حکومت میں ہو، تمہیں حکمرانوں کو خوش نہیں کرنا، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی خاطر اہل بیت کے دفاع میں بولنا. عبداللہ مبارک نے کہا ٹھیک ہے مجھے بولنا آ گیا، بتائیے کھانے پہ آپ نے کیوں ٹوکا؟ میں نے تو سارے مستحبات گنوا دیے تھے. کہ یہ تو بات کی بات ہے، بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، کھانے سے پہلے پانی پیو، لقمہ چھوٹا لو، کھاؤ کیسے، کیا کھاؤ چباؤ، یہ تو بات کی بات ہے. پہلے یہ دیکھو کسی یتیم یا بیوہ کا حق تو نہیں کھا رہے ہو، پہلے یہ دیکھو حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. بنیادی چیزیں تو صحیح کرو. یہ صوفی بنتے چلے جا رہے ہو، بنیادیں صحیح نہیں ہیں. متقی وہ بنتا ہے جس کی بنیادیں صحیح ہوں. کہا اچھا مجھے نصیحت کیجیے، معاوضہ کیجیے. کہا عبداللہ مبارک جب تم نے کہا نا میں اپنی اصلاح کروں گا کل سے، تو سمجھ لو کبھی بھی اصلاح نہیں کرو گے. اصلاح آج سے ہوتی ہے. یہ نہ کہنا کل سے انشاءاللہ میں سچ بولنا شروع کروں گا، کل سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، کل سے انشاءاللہ تقوی اختیار کروں گا. کہ وہ کل کبھی نہیں آتی. جو کچھ کرنا چاہتے ہو آج سے کرو. آج سے سچ بولوں گا، آج سے متقی بنوں گا، آج سے مجلس میں جاؤں گا، آج سے نمازی بنوں گا. جو آدمی کل پہ ڈال دیتا ہے میری ڈائٹنگ کل سے شروع ہوگی، میرا تقوی کل سے شروع ہوگا، وہ کبھی نہیں عمل کرتا. جو کہتا ہے آج سے ابھی سے عمل کروں گا، صرف وہی متقی بن سکتا ہے، وہی پرہیزگار بن سکتا ہے. اللہ کی نام اپنی زندگیوں کے اندر جب ہم نے فیصلہ کر لیا ہم نے متقی بنا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا، وقت تو یوں تو میں بہت بولتا رہوں گا. بانیان مجلس کی جو فرمائشات تھی میں اس کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یعنی موضوع میں نے خود لیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ فرمائش کی تھی کہ بھی دعاؤں کے لیے اور کچھ مصائب تھے. میں انشاءاللہ ان مصائب کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ قریب کرے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اہل بیت سے. اور جناب سید الشہداء کے جملہ جب میں سوچتا ہوں یقین بدل جائے. تمام شیعہ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے پورا احساس ہے. ہر شیعہ کے دل میں حضرت عباس جناب علی اکبر کا بہت مقام ہے. لیکن جب آپ جناب سید الشہداء کی زبانی جناب علی اکبر کے فضائل سنیں تو یہ ایک باپ بیٹے کے فضائل پیش نہیں کر رہا ہے، بلکہ امام وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے. کون ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام؟ آپ فرماتے ہیں اللہم اشہد، پروردگارہ تو گواہ رہے، قد برز الیہم اشبہ الناس برسول، میں ایک ایسے جوان کو ان کے سامنے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ، جو سب سے زیادہ مشابہ تیرے نبی سے ان چیزوں میں، قول و فعلا و منطقا، یعنی ہر چیز، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں، خلقا و خلقا. یعنی دیکھیں میں ایک جملہ پیش کروں، صرف 2 باتوں کو پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کیونکہ میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا خوبصورت بنایا اور انہیں رسول خدا کی شبیہ بنا دیا. یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے رسول کی ایک اور شکل بنائی اور اپنے حسین کو ہدیہ کر دیا. اے حسین، آپ میرے رسول کو محبوب تھے، میں اپنے رسول کی شبیہ آپ کو دے رہا ہوں، علی اکبر کی شکل. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے حضرت رسول خدا کی ایک شبیہ جناب علی اکبر کی شکل میں جناب سید. لیکن یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کمال ہے کہ ان کا کردار رسول خدا جیسا. لیکن کردار تو حضرت اکبر کا اپنا تھا، لیکن خلق اب اللہ نے میری جو صورت بنائی میرے ہاتھ میں نہیں. اس نے جیسی آنکھیں بنائی، اس نے جیسا میرا چہرہ بنایا، یہ اللہ نے بنایا. لیکن میں کیسا بنوں، میرا کردار کیسا ہو، یہ میرے ہاتھ میں. جناب علی اکبر علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے خوبصورت.
لیکن یہ اللہ کا کمال ہے، اس نے اتنا خوبصورت بنایا. لیکن یہ حضرت علی اکبر کا کمال ہے کہ ان کا کردار کتنا خوبصورت تھا، ان کا دل کتنا خوبصورت تھا، ان کا ذہن کتنا خوبصورت تھا. اب کتنا خوبصورت ہے ان کا کردار، بس میں ایک جملہ پیش کروں، میرے ساتھ چلیے گا تھا کچھ دیر کے لیے کرتا رہا. آپ میں سے اکثر لوگ صاحب اولاد ہوں، کچھ نوجوان ہوں گے ان کی بھی شادیاں نہیں ہوں گی، لیکن اکثر لوگ صاحب اولاد ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہے نا کہ ماں باپ اکثر خصوصاً مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں میں تیرے کا قربان، میرا بچہ میری جان قربان. ایسا ہے یا نہیں؟ مائیں کہتی ہیں اولاد سے میری جان قربان ہو جائے. کبھی اولاد نہیں کہتی، اکثراً اولاد نہیں کہتی کہ ہم آپ پہ قربان ہوں، ماں باپ کہتے ہیں اولاد سے ہم تم پہ قربان. اور اگر کوئی بیٹا باپ سے کہے بابا جان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، سوچئے وہ بیٹا کیسا بیٹا ہوگا جسے پورا احساس ہے میرے بابا حسین ابن علی. ہر شہید کربلا کو صرف مولا حسین علیہ السلام سے اجازت لینی تھی. کیا اجازت لینی تھی؟ مولا میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے جانا چاہتا ہوں. 72 شہید ہیں، 18 خاندان اہل بیت سے. وہ خاندان اہل بیت کے اکثر لوگ وہ آئیں گے مولا حسین کے پاس، کہیں گے مولا، جیسے جناب عباس علیہ السلام، مولا مجھے اجازت دے. یا اور بھائی کہیں گے بھائی ہمیں اجازت دے. یا بھتیجے ہوں گے کہیں گے چچا جان اجازت دے. یا بھانجے ہوں گے کہیں گے مامو جان ہمیں اجازت دے. لیکن ایک شہید کربلا ہیں جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت ہے، وہ ہیں حضرت علی. انہوں نے مولا حسین سے بھی اجازت دی، اپنی ماں سے اجازت دی جناب لیلا السلام علیہ، جناب زینب کبریٰ پھپھی سے اجازت دی کہ انہوں نے پالا، اور جناب سید سجاد اپنے بھائی سے، اپنے بڑے بھائی سے اجازت دی. جب آئے نا جناب علی اکبر علیہ السلام، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنا بڑا مشکل ہے. جب آئے مولا حسین کے پاس کا بابا جان اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. امام معصوم کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے. امام کا دفاع واجب ہے، جہاد واجب تھا جناب علی اکبر علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ خود امام موجود ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پہ حملہ ہو رہا ہے. اس وقت جہاد واجب ہے، سب پہ واجب تھا، جناب علی اکبر پہ بھی واجب تھا. مولا حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام نہیں کہا کہ نہیں بیٹا میں آپ کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے گا، بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، ماں سے، پھپھی سے، بھائی سے. تو جناب علی اکبر علیہ السلام پہلے جناب زینب کے پاس آئے. پھپھی اماں اجازت ہے میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب کا رتبہ زیادہ تھا نا، علی ابن ابی طالب کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہما کی بیٹی ہیں علیہ السلام. تو جناب زینب کبریٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فوراً ایک جملہ کہا علی اکبر ماں سے اجازت ہے. بعض علماء نے لکھا پہلے جناب سید سجاد کے پاس اور کیا کرنے لگے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، ہاتھوں سے چومتے ہوئے پیشانی پر. جب جناب سید سجاد کی پیشانی کو چوما تو جناب علی اکبر کے آنسو بہ رہے تھے، تو جناب سید سجاد کے چہرے پہ آنسو گرے. مولانا سجاد کو افاقہ، آنکھیں کھول کے دیکھا، بس ایک سوال، علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں کہ آپ اتنے میرے بوسے دے رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے بس ایک جملہ کہا کہ بھیا سجاد بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشان. بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں، بڑی غربت کے عالم ہے، مظلومیت کے عالم میں، بہت پیاسے. میں بابا کو قربان ہونے جا رہا ہوں، میں جہاد کے لیے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی تو میں بھی اپنی جان بابا پہ قربان کرتا. تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ جہاد ثابت. ایک روک کے جملہ کہوں گا، جب مولا حسین علیہ السلام آئے تھے نا عصر کے وقت مولا سجاد علیہ السلام کے پاس اسرار امامت سونپنے کے لیے، وصیتیں کرنے کے لیے، تو جیسے ہی مولا سجاد نے آنکھیں کھول کے اپنے بابا کو دیکھا تھا تو سب کے ذہنوں میں ہوگا مولا سجاد نے پہلا سوال کیا تھا
ऐन ऐन अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां है? तो मौला हुसैन ने फरमाया था कद क़ुतिल, आपके चचा मारे। दूसरा सवाल किया ऐन ऐन अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहां? तो अब मौला हुसैन ने खबर नहीं दी कि अली अकबर मारे गए, बस एक सिर्फ बात कही, कहा सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा इतना सुन लीजिए कि मर्दों में आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद से इजाजत दी, जनाब अकबर ने फुप्पी से इजाजत दी, माँ के पास आए। मौला हुसैन से इजाजत ले चुके, माँ के पास आए, जनाब लैला के पास। बड़ा अजीब और गरीब जुमला नकल किया, बहुत बुजुर्ग आलिम मरहूम हो गए, उनके भी सारे सवाब के लिए जुमला कहता हूँ। मरहूम ने अजीब और गरीब जुमला कहा, कहते हैं कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जब आके कहा ना अम्मा मैं इजाजत लेने आया हूँ जंग की। जनाब लैला जानती हैं जो जंग में जाता है वापस नहीं आता, यानी शहादत के लिए इजाजत मांगने आए। आप जानते हैं ना अगर जवान बेटा देर से घर आए तो माँ कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, न जाने मेरा लाल कहाँ रह गया। और अगर अली अकबर जैसा बेटा माँ से कहे अम्मा मैं मरने की इजाजत मांगने आया हूँ, अम्मा मैं शहादत के लिए जाना चाहता हूँ, क्या बीतेगी जनाब लैला पे? जनाब लैला ने मना नहीं किया कि मत जाइए, बड़े ढके छुपे अल्फाज में रोका। जानते हैं क्या कहा? बस एक जुमला कहा अली अकबर आप मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। एक जुमला कहा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, मैं उन नाले मदीद का जुमला पेश करना चाहता हूं। फरमाते कहते हैं कि एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अम्मा अब मैं इजाजत नहीं मांगूंगा आपसे, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं, रोज़े क़यामत अगर मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, लैला तुमने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा आप मेरी दादी ज़हरा को क्या जवाब दीजिएगा? एक मर्तबा जनाब लैला रोने लगी कि अली अकबर बेटा आपने मुझे सिखा दिया आपके मामा का रुतबा आपसे बेहतर है, आपसे बढ़कर है, अली अकबर मेरी तरफ से इजाजत है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा जनाब अकबर अलैहिस्सलाम चले, जैसे ही खेमे से बाहर आना चाहते थे तो तमाम रिवायात में जुमला लिखा है, बड़े बड़े मकातिल में सब ने लिखा, मरहूम अब्दुल्ला इश्तिहादी ने लिखा है। क्या फरमाते हैं? रावी कहता है हबीब मुस्लिम जितनी दफा खेमे का पर्दा उठा उतनी ही दफा पर्दा गिर गया। जब भी जनाब अकबर खेमे से बाहर आना चाहते थे पर्दा गिर जाता था। वो खुद कहता मैंने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से पूछा मौला क्या बात है, अली अकबर जब भी खेमे का पर्दा उठाते हैं ये खेमे का पर्दा गिर क्यों जाता है? तो एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया, कहा कि जब भी अली अकबर बाहर आना चाहते हैं कभी फुप्पियां लिपट के रोती हैं, कभी बहनें लिपट के रोती हैं, कभी माँ रोक लेती है अली अकबर मत जाइए, अली अकबर मत जाइए, हम आपके बगैर जी नहीं सकते। बस एक मर्तबा मौला हुसैन खुद खेमे के अंदर आए, जनाब अली अकबर का बाजू थामा, उन्हें बाहर निकाला, कहा आने तो अली अकबर को, मैंने आपसे वादा किया था मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। एक जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया अली अकबर आज मैं अपने हाथों से आपके सर पे अमामा बांधना चाहता हूं, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए नहीं पढ़ूंगा। अली अकबर मैं अपने हाथों से आपके सर पे अमामा बांधना चाहता हूं। जनाब अकबर ने घुटने जमीन पे रखे, का बाबा जान अमामा बांध दीजिए। मौला हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया। एक मर्तबा सर पे अमामा बांधते जाते थे, दस्तार बंदी करते और कहते जाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए हुसैन मौला ये क्या कैफियत है आपकी? जनाब अकबर को अमामा बांधते हुए जैसे मैयत को तैयार किया जाता है वैसे तहतुल हनक निकाला और अमामा बांधा। फिर एक जुमला कहा मेरे इस जुमले को बड़े बड़े शुआरा ने नुहों में लिख दिया है, आप नुहों में भी सुनेंगे, जुमला सुनिएगा। मौला हुसैन ने जुमला कहा अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुझे अपना चेहरा मुड़ मुड़ के दिखाते रहिएगा। एक
ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے ہی مڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بابا کو دیکھا، مولا حسین تیزی سے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ بابا مت آئیے میرے پیچھے، بابا مت آئیے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ علی اکبر آپ کا علی اکبر جیسا کوئی بیٹا جو نہیں ہے، آپ کو کیا پتا میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت آخری جملہ بس میں نے تمام کر دیا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ حسین ابن نمیر ملعون نے جناب علی اکبر کو برچھی ماری، بس سینے میں برچھی لگنی تھی، جناب علی اکبر نے فرمایا بابا میرا آخری سلام، بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ۔ ہر شہید کربلا نے مولا کو مدد کے لیے بلایا، ہر شہید نے، حتیٰ کہ حضرت عباس نے کہا مولا مدد کو آئیے، نہیں بلایا تو جناب علی اکبر نے نہیں بلایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے تھے جناب علی اکبر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، کہ بابا مت آئیے گا، میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں آ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ لیکن پھر بھی مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے، پھر بھی آئے۔ جانتے ہیں کیسے آئے؟ شیخ خر عاملی نے عجیب و غریب جملہ لکھا ہے کہ مولا حسین ایک مرتبہ پشت زلجنہ سے زمین پہ آئے، اور آنے کے بعد اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کو زمین پہ رکھ کے بیٹے کو اٹھایا اور لاٹھا اٹھا کے سینے سے لگا دیا۔ پروردگارا خلیل خدا بھی آ گئے ہوں گے میدان کربلا، حضرت ابراہیم کہتے ہوں گے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، اے حسین میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، میں اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے پٹی باندھ کے بیٹھا تھا، اے حسین آپ سینے سے برچھی نکال رہے ہیں، نہ پٹی باندھی۔ یہ کیا کیفیت ہے پروردگارا، تجھے واسطہ حسین ابن علی کی عظمتوں کا، جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، جتنے پڑھنے والے تھے، مجھے بتایا گیا نوخان آئے ہیں، باقی پارٹی آئے ہیں، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین، خاص طور سے بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی خبروں کو فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، 12ویں امام کے ذکر میں تعجیل فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین